کہتا ہے ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا الصمد لم یلد، وہ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے اور ہر عیبوں سے پاک ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ایسے اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملہ لکھ کیسے سکتا ہے کوئی انسان، اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر کیسے سکتا ہے؟ میرا دل دہل گیا وہ دیکھ کر، مجھے تعجب ہونے لگا کہ ان لوگوں نے اللہ کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو دعا کریں گے اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہوئے دل درد ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، امت اس گمراہی میں آج موجود ہے۔ کون بتائے گا ان کو صحیح اسلام؟ کون بتائے گا ان کو سچا راستہ؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج 19 اکتوبر 2025 بروز اتوار تلنگانہ شہر حیدرآباد کے پاس ضلع وقارآباد میں کوڑنگل نامی اس بستی کی اہل حدیث مسجد میں آج میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں دعوت توحید کے نام پر۔ اور ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام بھی دعوت توحید ہے۔ یہ کتاب فری میں تقسیم کی جانے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر توحید کیسے پہنچانا ہے، کن کن حدیثوں سے گمراہ کن بھائیوں کی اصلاح کرنا ہے، کون سی آیتوں سے ان کے عقیدے کی اصلاح کی جا سکتی ہے، وہ جامع آیتیں اور وہ عبرتناک احادیث اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب عربی میں، رومن انگلش میں، اردو میں، تیلگو لینگویج میں، کنڑا لینگویج میں، ہندی لینگویج میں، ماشاءاللہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر لینگویج میں یہ کتاب موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر بھائی یہ کتاب چھپائے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں اس کتاب کو تقسیم کریں۔ صرف تقسیم نہیں بلکہ اس کتاب کے بارے میں انٹروڈکشن کریں۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ میری زندگی کا مشن ہے امت تک توحید پہنچانا، شرک و بدعت کو مٹانا۔ یہ صرف علماء کا نہیں،
عوام الناس میں سے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جتنا حق آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے رشتہ دار دوست و احباب تک آپ پہنچائیں. لیکن آپ کو آیتیں یاد نہیں رہتی, حدیث کا مفہوم یاد ہے تو حدیث کا حوالہ معلوم نہیں رہتا. اس کتاب کے اندر وہ سارے باتیں دلیل کے ساتھ, حدیث نمبر, آیت نمبر کے ساتھ موجود ہے. یعنی ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں میں کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک و بدعت میں ملوث ہے تو اسے توحید کی دعوت دینے کے لیے یہ آپ کے لیے بہترین مشن نما کتاب ہے. آپ کو دعوت اللہ کی جانب بلانے میں بہترین گائیڈ کرنے والی یہ کتاب ہے. جن لوگوں نے بھی اس کتاب کے پیچھے کام کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اس کتاب کو چھپائیے اپنے پیسے خرچہ کر کے اور بانٹیے اس کو. مشن کیا ہونا چاہیے, نیت کیا ہونا چاہیے, ارادے کیا ہونا چاہیے. میرے دعوتی کام سے ایک بھی آدمی سدھر گیا, توحید کے راستے پر آ گیا تو آخرت میں میرا بیڑا پار کرنے کے لیے اللہ کے پاس میں نجات کے لیے کافی بنوں گا. یہ نیت ہونا چاہیے. انسان جس نیت سے کام کرے گا اللہ اس کی نیت کے مطابق اسے ضرور پھل عطا کرے گا. پہنچانے کی ذمہ داری صرف آپ کی ہے, دلوں کو پھلٹا کر ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. جب انسان خلوص دل سے دعوت اللہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں, اس کی زبان میں تاثیر قدرتی طور پر بھر دیتا ہے. یہ میری زندگی میں میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. اور ہم سب کی زندگی کا مقصد امت تک توحید پہنچانا ہے, امت کو گمراہی کے راستے سے روکنا ہے. سب سے پہلے اللہ مجھے ریاکاری سے, دکھاوے گھمنڈی سے بچائے, خلوص و للہیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمت میرے پاس ہے وہ نعمت میں آپ تک پہنچانے کی نیت سے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میں یہاں کے نوجوانوں کے جذبے کی قدر کروں گا جو اتنی کثیر تعداد میں جمع کرنے کی یہاں کے ذمہ داروں نے کوشش کی. ماشاءاللہ میرے جونیئر ساتھی جامعی میرے بھائی بتا رہے تھے صرف 25-30 افراد یہاں کے ہیں جو حیدرآباد, تانڈور, ادھر ادھر کاروباری سلسلے میں شفٹ ہو چکے ہیں. بس 5, 6, 7, 8 افراد رہتے. اس کے باوجود یہ ظہر کا وقت آرام کرنے کا یا کمانے کا, گھروں بار میں رہنے کا وقت ہے. آپ اس وقت میں یہاں آ کر دعوت توحید کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی حرارت اور آپ کے ایمان کی مٹھاس کی علامت. اس کا مطلب ہے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جو انسان اللہ تعالیٰ سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے سینے کو شرح صدر کر دے گا اور اس کے سینے میں علم اللہ بھر دے گا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اس انسان کو میں لوگوں کی دعوت کے لیے چن لیتا ہوں جس سے کام لینا میرا مقصد ہوتا ہے. جو آیت میں نے پڑھا اس میں اللہ کا یہ فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت میں, ہر جماعت میں ہم نے انہی کے قبیلوں سے, انہی کے لوگوں میں سے ایک رسول ہم نے مبعوث کیا. کس لیے مبعوث کیا؟ عہدہ لے کر گھر میں بیٹھنے نہیں, میں نبی میں رسول بول کر ٹائٹل لے کر بڑھوتری کرنے نہیں. آج کل کے امیر جو بن جاتے ہیں, متولی جو بن جاتے ہیں, صرف نام کے عہدے والے ہو کر بیٹھ جاتے, کچھ بھی کام نہیں کرتے.
جماعت کا امیر آپ کو کس لیے بنایا گیا؟ مسجد کا متولی آپ کو کس لیے بنایا گیا؟ ارے دین کا کام کرنے کے لیے بنایا گیا. پیشانی پر ٹائٹل لگا لے کو بڑے بن کو بیٹھنے نہیں بنایا گیا. جن جن لوگوں کو اللہ نبوت کا بوجھ ڈالتا تھا وہ رات دن ایک کر دیتے تھے, خون پسینہ ایک کر دیتے تھے, اپنی زندگی رب کے دعوت اللہ کے کام میں قربان کر دیتے تھے. مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. رب کی عبادت, بندوں کو رب کی عبادت کی جانب بلا کر ہر کفر و شرک و بدعت سے ان کو روکے, طاغوت سے روکے, یہ ان کا مقصد تھا. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا, ہمارا امت کا سلسلہ ہے. اللہ نے ہمارے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو نمونہ بنا کر نکالی گئی ہے. امت محمدیہ کے 70 پر 3 فرقوں میں تم ایک ملت واحدہ, ایک ایسی جماعت ہو جو جنت میں جانے والی ہو. 70 پر 2 گمراہ فرقوں کے لیے نمونہ ہو تم. کس بات پہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے. امت کو توحید کی طرف بلائیں, شرک سے روکے. امت کو سنت کی طرف بلائیں, بدعت سے روکے. امت کو ایک اللہ کی طرف بلائیں اور معبودان باطلہ سے امت کو روکے. آپ سمجھتے ہوں گے 8-10 سال مدرسے میں پڑھ کو ڈگریاں لے کے آئے سو مولوی صاحبان کا کام رہے, ہمارا کام نمے کانا کمانا جوربا چنگ پالنا بھر کوڑ لے سونا اتنا چرے ہمارا کام سمجھے رکھ. نہیں, آپ سب کی ذمہ داری. آپ تک ایک آیت پہنچ رہی, ایک حدیث پہنچ رہی, آپ اتنا سیکھو, جا کر اتنا سمجھاؤ. زیادہ کراس کوشچن کر رہا, ہم جیسے علماء سے رابطہ کراؤ, ہم سمجھائیں گے. یا علماء کے پاس بلا لے کراؤ, مفتیاں بننے مت جاؤ. جتنا علم ہے اتنا سمجھانے کی کوشش کرو. اگر انہیں بھڑک رہا, اگر انہیں چیخا مار رہا, اگر انہیں تم نہ گالیاں دے رہا, تونڈا, وہابی, ایسا ویسا, کافر, مرتد, یہ وہ بول رہا, سنو, صبر کرو, مسکراؤ, اچھے انداز سے دعوت دے. اللہ قرآن میں بولتا وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جو امت کو ایک اللہ کی طرف بلائے. سب سے بہترین آدمی ہے وہ لوگ, سب سے بہترین. اور بلانے والا کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرنا. میں بلایا تو کیا ہوتا کہ یہ کیسا فٹ کر ڈالتی کہ میں کان جیل میں چلے آتا ہوں کہ آپ جب مرنے والے ہیں اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں مر سکتے, اس کے 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں مر سکتے. موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کسی مائی کے لال کے اختیار میں نہیں. میں ایسا کام کرنا شروع کریا تو کان دوستہ میرے سے کٹ جاتی کہ, میرے اڑوس پڑوسا کام برے ہو جاتی کہ, کہاں میرے رشتہ داران ناراض ہو جاتی کہ, کون مجھے کیا برا بھلا بولتی کہ. آپ کی عزت, آپ کی ذلت کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے ہاتھ میں اللہ نہیں دی, اللہ اپنے اختیار میں رکھ. اور یہ کام کرنے سے اللہ آپ کی عزت بڑھا ڈالتا, گھٹاتا نہیں. ظاہری طور پر ایسا لگتا تھا نبی علیہ السلام جب یہ توحید کا مشن لے کر مکہ میں آئے, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے, کیا کچھ نہیں کیا نبی کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ لوگوں نے؟ کیا پتھروں سے نہیں مارے, کیا گالیاں نہیں دیے, کیا الزامہ نہیں لگائے, کیا نبی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے, کیا کچھ نہیں کرے؟ اس میں سے 3 کا بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا کیا بھی؟ اتنے 1000 مصیبتاں سہ کر بھی کیا آپ نے دعوتی مشن سے پیچھے ہٹ گئے؟ کیا دعوتی مشن سے گھبرا کر بھاگ گئے؟ یہ مکے میں نہیں پہنچا تھا بھائی, بڑے جاہلا بھائی, میں کہاں تو دوسری جگہ گئے. 13 سال اسی مکے میں, انہی گلیوں میں, اسی بستی میں,
انہی لوگوں میں گالیاں کھاتے تھے، دعوت دیتے تھے، ماراں کھاتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ 13 سال، اللہ اکبر، 13 سال کے بعد اللہ کے حکم سے نبی ہجرت کرے، اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کرے۔ آج ہم نہ کوسے تو گلی میں کہاں تو 4 باتیں کرے، وہ گلی کی جانا چھوڑ ڈالتی ہے ہمیں، تو اسی مزاج بن گئی ہماری۔ اگر ہم ارا پتا کرنا شروع کریں گے، کسی کو سمجھاتے سمجھاتے کیا کہ کراس باتاں کرے آنا کا تو باتاں چھوڑ ڈالیں گے، پھر حق کون بتائیں گا، کون سمجھیں گا؟ قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑیں گا آپ کا پڑوس، آپ کا رشتہ دار اور آپ کا دوست، آپ کا بزنس پارٹنر جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اللہ انہیں کبھی توحید کی دعوت دیا نہیں مجھے، کبھی ایک اللہ کی طرف بلایا نہیں مجھے، کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک بار بلانے کی کوشش کرے، کیا کہ 4 باتیں کرے گا، زندگی بھر کے اسے باتیں چھوڑ ڈالے اللہ، کیا یہ آنسر دینے سے اللہ خوش ہو جاتا؟ سمجھے؟ علم و حکمت کے ساتھ آپ بلائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رب کے ایک اللہ کی جانب لوگوں کو اچھے انداز سے بلاؤ، اگر وہ جھگڑا کرے تو اچھائی سے اس کا دفاع کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو، گالی کا جواب گالی سے مت دو، مسکراؤ، آ جاؤ، اور دن میں توحید کی دعوت کا کام کرو، رات میں تہجد میں اٹھ کر ان کی ہدایت کی اللہ سے دعائیں کرو۔ پھر دیکھو آپ کی زبان میں کیسی لذت اللہ بھرے گا، آپ کے کاموں میں کیسی برکت اللہ پیدا کرے گا۔ لوگوں سے مت گھبراؤ، اللہ نے یہی کہا سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اللہ کے پیغام کو اللہ کے گمراہ کن بندوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو خیانت کرنے والے بن جاؤ گے آپ۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی، لوگوں کے شر اور ان کے فتنوں سے بچانے کی ذمہ داری ہماری، بول رہا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی گارنٹی! ارے اللہ جس کی حفاظت کرنے کی گارنٹی دے دے، دنیا کا کوئی مائی کا لال اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ میری اپنی بات بتاتا ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کوئی بڑا دائی نہیں ہوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں کوئی بڑا کراٹے کنگ بھی نہیں ہوں، کنگ فو ماسٹر بھی نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا آدمی ہوں۔ تنے تنہا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، میرے والدین کی دعائیں لیتے ہوئے ہندوستان کے چپے چپے میں سفر کرتا ہوں۔ جتنے میرے چاہنے والے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے دشمن بھی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہر قدم ہم جیسے علماء کی حفاظت کرتا۔ دعوت اللہ کا کام ڈنکے کی چوٹ پر کرو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کے مت کرو، علم و حکمت کے ساتھ کرو۔ علم و حکمت مطلب دلائل کے ساتھ کرو، پیار بھرے انداز سے ان تک باتیں پہنچاؤ، اور ان کو قرآنی آیات اور احادیث پیش کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلند آواز سے پڑھ کر دعوت کا کام کرو، کیونکہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن پڑھنا چاہو گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آپ جس آدمی کو توحید سمجھانا چاہ رہی، آپ جس آدمی کو توحید بتانا چاہ رہی، اس کے اور تمہارے بیچ میں شیطان رہتا ہوا، کیا ملے وہ وسوسے پیدا کر کو تمہاری دعوتی مشن کو فیل کرانے کی نیت سے۔ جب آپ اعوذ باللہ بسم اللہ زور سے پڑھیں گے، بیچ میں کہ شیطان کو اللہ بھگا ڈالتا، نیوٹرل مائنڈ بن جاتا اس کا،
आराम से दावत के काम आप समझाओ उसे। नाराज हो भी गया, हिम्मत न को हारो, वापस आ जाओ। दूसरे दिन फिर कोशिश करो, तीसरे दिन फिर कोशिश करो, चौथे दिन फिर कोशिश करो, जब तक उसे दलाइल समझ में नहीं आते समझाते जाओ। बोलो मेरे भाई, ये कुरान है, कुरान, इसके अंदर कुरान की आयतें हैं। ये सिर्फ वहाबी अहले हदीस सल्फियों का कुरान नहीं है, पूरे उम्मत मुस्लिमा का कुरान है। सारी इंसानियत के लिए ये आया है। हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। ये कुरान की आयत है जो मैं पेश कर रहा हूं। ये मेरे बाप दादा की बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है जो मैं बता रहा हूं। अल्लाह के कलाम में ये बात लिखी गई है। अल्लाह का कुरान कहता है सूरह माइदा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अतअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। मेरे नबी आप पूछिए इनको, कुल पूछिए, कहिए इनसे, अतअबुदूना मिन दूनिल्लाहि, जिनकी ये इबादत करते हैं अल्लाह के मां सिवा, जिनकी भी मिन दूनिल्लाह में सब आ गए, सब आ गए, जिसे आप नफा नुकसान का मालिक समझ रहे। लोग क्या समझती, मिन दूनिल्लाह बोले तो मूर्तियां, बुता, जो गैर मुस्लिम लोग पूजा पाठ करती देवी देवताओं के, उनके बारे में ये, हमारे बारे में हमें। हर वो शख्स जिसे आपने अल्लाह के सिवा नफा नुकसान का जरिया समझा, वो सब मिन दूनिल्लाह में शामिल है। चाहे वो कोई दरख्त रहने दे, कोई खबर रहने दो, कोई पीर रहने दो, कोई बाबा रहने दो, कोई इंसान रहने दो, कोई हजर शजर, कोई फरिश्ता रहने दो, कोई पैगंबर रहने दो, जिसको आपने अल्लाह के सिवा नफा नुकसान का मालिक समझा कि ये मुझे दे सकते हैं, अल्लाह से दिला सकते हैं, ये मुझे बख्श सकते हैं, अल्लाह से बख्शवा सकते हैं, ये मुझे जन्नत दे सकते हैं, अल्लाह से लड़के दिला सकते हैं, और ये मेरी बलाएं टाल सकते हैं, या अल्लाह की तरफ से इनको इतना पावर हासिल है कि हमारे मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, और ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, तो समझ लो वो सब मिन दूनिल्लाह में शामिल है, वो सब मिन दूनिल्लाह में शामिल है। लोग ये कहते हैं कि इन पीरां को नहीं मानते, इसीलिए मुश्किल कुशा के खिलाफ बोलते। आपको मैं बता दूं, मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, रब्बे जुल जलाली वल इकराम है। सूरह नमल की 62 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है मुश्किलों को दूर करने वाला, कौन है तुम्हें जमीन में खिलाफत देने वाला, आ इलाहुम अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई है। अल्लाह क्वेश्चन कर रहा अपने बंदों से, अल्लाह के अलावा कौन है जी तुम्हारे मुश्किलां टालने वाला? सिर्फ अल्लाह ही है तुम्हारा मुश्किल कुशा, बोल रहा अल्लाह। लेकिन हमें एक उम्मत मोहम्मदी, एक नेक इंसान शेख अब्दुल कादर जिलानी, एक नेक इंसान, बस उम्मत मोहम्मदी, अल्लाह के एक वली, बस इतना ही उनका दर्जा है। लेकिन हमने उनको मुश्किल कुशा बना लिया, गौसे आज़म बना लिया, दाता बना लिया, और गंज बख्श बना लिया, दस्तगीर बना लिया, पता नहीं और क्या क्या बना लिया। जो अलकाब अल्लाह के लिए देना था वो किसी इंसान को हमने दे दिया, जो कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। इंसानों का दर्जा अलग है, नबियों का दर्जा अलग है, फरिश्तों का मुकाम अलग है, रब्बे जुल जलाली वल इकराम का मुकाम अलग है। एक तरफ अल्लाह की ज़ाते मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा, और दूसरी तरफ सारी कायनात, 7 ज़मीन 7 आसमान और उसके दरमियान की सारी मखलूक। अल्लाह का मुकाबला ना कोई कर सकता है, ना अल्लाह का मुकाम कोई ले सकता है। सबसे पहले तौहीद को समझिए, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात को जानिए। क्या चीज़ है तौहीद उलूहियत? एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी का
सजदा भी ना किया जाए, रुकू भी ना किया जाए, दुआएं भी ना मांगा जाए, जिए तो अल्लाह के लिए, मरे तो अल्लाह के लिए, सजदे करें तो अल्लाह के लिए, रुकू करें तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी करें तो अल्लाह के लिए, नजरो नियाज़ें मांगे तो अल्लाह के लिए, खस्में खाएं तो अल्लाह के लिए, हज करें तो अल्लाह के लिए, उम्रा करें तो अल्लाह के लिए, सब कुछ इबादत का हक सिर्फ अल्लाह को देना, ये तौहीद उलूहियत है। तौहीद रुबूबियत, कायनात को बनाने वाला अल्लाह, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह, सूरज चांद को बनाने वाला अल्लाह, ये कायनात का निज़ाम संभालने वाला अल्लाह, मखलूक को पालने वाला अल्लाह, सारे मुदब्बिरे कुल इख्तियार मुख्तारे कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसका हर चीज़ पर कादिर मुतलक कुदरत रखता है, वो अल्लाह है। ये तौहीद रुबूबियत है। अस्मा व सिफ़ात, 90 पर 9 सिफ़ात हैं अल्लाह के, बेहतरीन नाम है। सिफ़ात तो और भी हैं लेकिन अच्छे नाम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। इन्ना लिल्लाहि 99 अस्मा, अल्लाह के 99 नाम हैं। उसमें जो जो सिफ़त अल्लाह अपने लिए पसंद करता है, उन सिफ़तों में ज़र्रा बराबर भी पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात और फरिश्ते, पैगंबर, पीर, औलिया, रसूल सारे मिलकर अल्लाह की एक सिफत की बराबरी नहीं कर सकते, एक सिफत की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह समी है, सुनता है। कैसे सुनता है? 7 आसमानों के ऊपर अर्श अजीम पर मुस्तवी होकर, 7 जमीनों के नीचे, रात के अंधेरे में काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चूंटी के पैरों की आहट सुनता है। हम कितना सुनते हैं? जितना मैं बोल रहा हूं सामने वाले सुन सकते हैं, माइक है तो और ज्यादा दूर वाले सुन सकते हैं, लेकिन विदाउट माइक, बगैर किसी मोबाइल, बगैर किसी इंटरनेट के यहां मैं बैठकर बयान कर रहा हूं, कोई टांडूर वाला भी नहीं सुन सकता, कोई हैदराबाद वाला भी नहीं सुन सकता, कोई विकाराबाद वाला भी नहीं सुन सकता। सिर्फ मेरी आवाज एक हद तक जा सकती है। इंसान एक हद तक की आवाज सुन सकता है, उसके बाद वो नहीं सुन सकता। हम कितना देख सकते हैं? ये दीवार के अंदर क्या है बस उतना ही देख सकते हैं, इस दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते। वो अल्लाह देखता है। कैसे देखता है? 7 आसमानों के ऊपर अर्श अजीम पर मुस्तवी रहकर भी इस तरह देखता है कि जिसके बारे में खुद अल्लाह कहता है, ला तुदरिकुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। दुनिया की कोई आंख उस अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह की आंखें सब कुछ देख सकती है। बारीक से बारीक चीज का खबर रखने वाला वो अल्लाह ताला। अल्लाह के मुकाम को ना समझते हुए तौहीद को इन्होंने नहीं जाना, जिसकी वजह से दूसरों को नफा नुकसान समझ लिया। अल्लाह बोल रहा, मिन दूनिल्लाहि, जिन लोगों को ये अल्लाह के माँ सिवा पुकारते हैं, इबादतें करते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, तवाफ करते हैं, उनके नाम के बकरे काट के 11वें करते हैं, पता नहीं और क्या क्या नजरों नियाजें चढ़ाते हैं, और उनको मुश्किल कुशा, मुश्किलें टाल दे कहते हैं, औलादें दिला दो कहते हैं, गुनाह बख्शवा दो कहते हैं, जन्नतें दिला दो कहते हैं। सुनो, अल्लाह कहता है, मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, अल्लाह के माँ सिवा जर्रा बराबर भी ना तुम्हारे लिए वो नफ़ा के इख्तियार में है, ना तुम्हारे लिए नुकसान के इख्तियार में। जर्रा बराबर भी नफ़ा नुकसान का उनको कोई इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आलिम का क्लिप मैं सुन रहा था परसों, जिसमें नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, मेरा दिल दहल गया उसका क्लिप सुनकर। वो कह रहा है कि करामात गौसे पाक एक किताब है, उस किताब के अंदर एक वाक़िया लिखा है, पता नहीं किस किया लिखा है, शेख अब्दुल क़ादर जिलानी की तरफ मंसूब करते हैं वाक़िया, जबकि अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह शेख मुहिउद्दीन उनका असल नाम है। वो ऐसे नहीं थे। अगर उनकी किताब फुतूहुल गैब या फतहुर रब्बानी या गुन्यतुत तालिबीन अगर आप पढ़ेंगे, असली तौहीद क्या है आपको पता चलेगी। वो कट्टर तौहीद परस्त थे।
یہ انسان کوئی لکھتا ہے اس کتاب میں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کو آسمانوں پر بلایا، عبد القادر جیلانی کو پہلا آسمان دکھایا، پھر دوسرے آسمان پر لے گیا، دوسرا آسمان دکھایا، پھر تیسرے آسمان پر لے گیا، تیسرا آسمان دکھایا، پھر چوتھے آسمان پر دکھایا، پھر پانچویں آسمان، پھر چھٹے آسمان کو جب اللہ دکھا رہا تھا تو اللہ کا پیر پسل گیا اور چھٹے آسمان سے دوسرے آسمان پر آ کر اللہ لٹک گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ گر گیا۔ پہلے آسمان کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے اس میں اللہ لٹک گیا۔ غوث پاک وہاں سے آئے، عبد القادر جیلانی، اور اللہ کا ہاتھ پکڑ لیے اور ان کو اوپر اٹھا لیے۔ تب سے اللہ نے ان کا لقب دیا، آج سے تم دستگیر ہو۔ فارسی کا جملہ ہے یہ، دستگیر کے معنی ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، آج سے تم دستگیر ہو۔ میری بات غلط لگے تو انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو کلپ چیک کر لینا۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، یہ لکھتے کیسے ہیں ایسے باتیں، یہ بولتے کیسے ہیں ایسے باتیں، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ جس کی عزت و تعریف ہم اپنی زبانوں سے کما حق ادا نہیں کر سکتے، اس اللہ کی تعریف ہم اپنے ناقص زبان سے، علم سے بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا پاک، اتنا برگزیدہ اللہ کہتا ہے ہوا اللہ، ہوا اللہ، ہوا الصمد لم یلد، وہ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے اور ہر عیبوں سے پاک ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ایسے اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملہ لکھ کیسے سکتا ہے کوئی انسان، اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر کیسے سکتا ہے؟ میرا دل دہل گیا وہ دیکھ کر، مجھے تعجب ہونے لگا کہ ان لوگوں نے اللہ کو گرا دیا، اللہ کو گرا دیا، اللہ کو گرا دیا، اللہ اکبر۔ ہم تو دعا کریں گے اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہوئے دل درد ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، امت اس گمراہی میں آج موجود ہے۔ کون بتائے گا ان کو صحیح اسلام؟ کون بتائے گا ان کو سچا راستہ؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، اسی لیے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اولیاء کو، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی، شیخ اجمیر، شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی، اور شیخ جو بھی یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو، ہم عزت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اولیاء کی عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی رکوع کرو، آپ ان کے سجدے کرو، آپ ان کی قدم بوسی کے نام پر آپ ان کے سجدے کرتے ہوئے ان کے طواف کرو اور ان سے جنتیں مانگو، جہنم سے پناہ ان سے مانگو اور کہو کہ اللہ کی طرف سے تم دلاؤ۔ ارے کوئی نہیں دلا سکتا اللہ کی جنت سوائے اللہ کے، کوئی نہیں دلا سکتا۔ اگر جنتیں اولیاء دلانے کا اختیار رکھتی تو اولیاء سے بڑا مقام تو ہمارے نبی کا ہے، ہمارے نبی کا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا جب قرآن سورہ شورى کی 214 نمبر آیت اللہ نے نازل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے میرے نبی، ہم نے آپ کو نبوت کا بوجھ گھبراتے ہوئے چادر اوڑھ کر سونے کے لیے نہیں دیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور امت کو ڈرائیے۔ جب اللہ نے یہ ذمہ داری دیا تو گئے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر امت کو ڈرانے لگے، سمجھانے لگے، کہنے لگے میرے رشتہ داروں جمع ہو جاؤ، اے بنی ہاشم کے لوگ، اے بنی عبد المطلب کے لوگ، اے بنی قریش کے لوگ، سب جمع ہو جاؤ۔ سب کو جمع کر کے آپ نے کہا سنو، جو تیاری کرنا ہے دنیا میں کر لو، جو اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے دنیا میں کر لو،
بھلے میں تمہارے خاندان قبیلے کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا محمد ہمیں جہنم سے چھڑا لے گا۔ اللہ کے معاملات میں اتنا اختیار نہیں رکھ سکتا کہ آپ کو اللہ کی جنت دلا سکوں یا آپ کو جہنم سے چھڑا سکوں۔ جو کچھ کرنا ہے اپنے عمل سے آپ دنیا میں کر لو، میں اللہ کی جہنم سے چھڑانے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں ذرہ بھی تمہارے مدد نہیں کر سکتا جہنم سے چھڑانے میں۔ میری پھوپھی صفیہ، آپ بھی جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ، جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، لیکن آخرت میں بھی تم کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ صفیہ جنتی ہیں، فاطمۃ الزہرا جنتی خواتین کی سردار ہیں، جنتی ہیں، اس کے باوجود نبی کا یہ کہنا امت کے لیے اتنی بڑی دلیل، اتنی بڑی عبرت ہے۔ کائنات کے پیغمبر اپنے گھر والوں کو اتنی بڑی بات بول دیے، تو ہم کسی ولی پر، کسی پیر بزرگ پر بھروسہ کر کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ یہ ہم کو جنت دلائیں گے؟ یہ ہمارے گھر کے پیراں ہیں، انہوں ہمارے مرشدہ ہیں، ہمیں ان کے مریدہ ہیں، بس یہی ہم کو جھگڑا کر کے جنت دلا دیں گے۔ یہ شیطانی بہکاوے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے راستے ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے قرآن اور حدیث پر اپنی زندگی کو عمل کرے، اور جتنا دین توحید اس کے پاس پہنچا ہے امت تک پہنچا دے، ورنہ آپ کے آخرت میں آپ کی نجات ناممکن ہے۔ اللہ کے پاس نجات پانا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے سجدے کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، جو انسان، سنن ابن ماجہ 4203 نمبر کی حدیث ہے، 4203 نمبر کی حدیث، جو شخص اس دنیا میں ایسی عبادتوں کے کام کرتا ہے یا ایسے اعمال کرتا ہے جو اعمال اسے صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، جو اعمال اسے صرف رب کے لیے کرنا چاہیے تھا، مطلب قربانیاں کرنا، جانور ذبح کرنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعائیں مانگنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اور اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اور رب کی توحید کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنا، یہ کام اس نے غیروں کے لیے کیا، کسی پیروں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ولیوں کے لیے، فقیروں کے لیے، یا کسی اپنے بابا کے لیے کیا۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، حدثنا عن زیاد بن میناء عن ابی سعید ابی فضالہ الانصاری وکان من الصحابہ قال، حضرت ابو فضالہ الانصاری کہتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں، نبی نے فرمایا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ اول سے لے کر آخر تک کے سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا، اس کے جمع کرنے میں ذرہ برابر بھی گمان نہیں ہے، بے شک جمع کرے گا، بے شک جمع کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، نادم منادن من کان اشرک فی عمل عملہ للہ، جو آدمی اللہ کے لیے کیا جانے والا کام کسی غیروں کے لیے کیا، غیروں کے لیے عبادتیں کیا، غیروں کے لیے رکوع سجدے کیا، غیروں کے لیے نذر و نیازیں کیا، غیروں کے لیے قربانیاں کیا، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ اسے قیامت کے دن اسی غیر اللہ سے ثواب لینے کے لیے بھگا دے گا۔ میرے لیے تھوڑی کیا، تو نے تو غیروں کے لیے کیا، جس کے لیے سجدے کیا، جس کے لیے رکوع کیا، جس کے لیے قربانیاں کیا، جا اس سے ثواب حاصل کر لے، میرے پاس کیوں آیا ہے ثواب لینے کے لیے؟ اللہ بھگا دے گا اس کو اسی طرف۔ اور
اغنى الشركاء عن الشرك. پھر اللہ کہے گا میں بری ہوں تمہارے ایسے شرک کے کاماں کرنے سے، میں بیزار ہوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں تمہارے سے. اگر آپ نے میرے لیے کیا ہوتا، اے میرے بندے، اگر یہ تمام عبادتیں میرے لیے بجا لایا ہوتا میں اس کا اجر دیتا. تو نے تو یہ کام کسی غیروں کے لیے کیا، جا ادھر ہی اجر لے لے. بھگا دے گا اللہ تعالی. سنن ابن ماجہ 4203 نمبر کی حدیث ہے، صحیح سند کی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کتاب کے 40 نمبر پیج پر ہے. ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی بڑی عبرتناک حدیث 39 نمبر پیج میں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یخرج عنق من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی، ایک گردن، آگ کی گردن نکلے گی. لہا عینان تبصران و اذنان تسمعان، اس گردن میں 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھیں گی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی. کس کی؟ آگ کی. جہنم کے اندر سے گردن نکلے گی، 2 آنکھیں، وہ جہنم کی آگ دیکھیں گی، 2 کان جس سے وہ سنیں گی. پھر اس کے بعد وَلِسَانٌ يَنْتِقُ، اس کی ایک زبان بھی ہوگی جس سے وہ بولے گی. جہنم کی آگ بولے گی، جہنم کی آگ کی آنکھیں، جہنم کی آگ کے کان، جہنم کی آگ کا منہ، زبان، وہ بولے گی. کیا بولے گی؟ یقول، وہ کہے گی انی اکلت بثلاثہ، انی اکلت بثلاثہ، اللہ 3 آدمیوں کو میرے حوالے کر ڈالا. کون آتا کون نہیں آتا مجھے نہیں پتا، لیکن 3 قسم کے لوگ میرے اندر ضرور آئیں گے، اللہ میرے حوالے کر ڈالا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 بکل جبار عنید، ہر ظالم، تکبر کرنے والا، ہر ظلم کرنے والا ظالم، ہر تکبر کرنے والا متکبر، ہر گھمنڈی کرنے والا مغرور میرے اندر ضرور آئے گا. یہ یاد رکھنا، اے گھمنڈی کرنے والوں، اے تکبر کرنے والوں، اے ظلم کرنے والوں، آ جاؤ، اللہ تم کو میرے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تم کو یہاں سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کے لیے بھیجا. جہنم آ کر پکڑ لے گی ان کو. دوسرا کون؟ جہنم کہے گی من دعا مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، اللہ کو چھوڑ کو کسی اور کو پکارتا تھا. نہیں بول رہی جہنم یہاں، اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کو پکارنے والے، وہ بتاں کی پوجا کرنے والے، کافراں، مشرکاں، مورتیوں کی پوجا کرنے والے. یہاں جہنم کیا کہے گی؟ من دعا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پکارنے والے. یہاں اللہ کے لیے نمازاں بھی پڑھ رہی، وہاں دوسروں کے لیے سجدہ بھی کر رہی. یہاں اللہ کے لیے مسجد میں عبادت بھی کر رہی، وہاں خبر پہنچا کو طوافاں بھی کر رہی. اور بولتی ہمیں کہاں جی، بولتی خبر کا طواف کرو گا تو. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کوئی ایک بھائی بتا رہا ہے ہمارے کون سے عالمہ بولے اجمیر کے خبر کا طواف کرو گا تو. فوراً ایک کلپ ڈال دیا میں انٹرنیٹ پر کہ دیکھو تمہاری عوام، تمہارے بڑے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے کے سرکار، جیسا مدینے میں سرکار ہے، اے اجمیر کے بابا یہ تمہاری سرکار ہے، یہ فقیر آئے ہیں تمہارے در پر حج کرنے کے لیے، ان غریبوں کا حج قبول کر لو، ان کے گناہ بخشوا دو، اور یہ جنت کا دروازہ ہے. کسے بول رہا انہیں؟ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مقبرے کے دروازے کو بول رہا ہوں. خبر اس مقبرے میں داخل ہونے والے دروازے کو بول رہا، یہ جنت کا دروازہ ہے، جو اس دروازے سے جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اے اجمیر کے بابا ہمارا حج قبول کر لو، ہم کو حج نصیب کرو، ایسے باتیں بول رہا. بتاؤ، یہ ہم نہیں الزام دے رہے، آپ کی عوام جو بول رہی اس کا صحیح آئینہ بتا رہی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے.
بھلے اجمیر کے بابا بڑے ولی ہوں گے, بڑے پیر ہوں گے, ہندوستان میں اسلام پھیلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا, اللہ جزائے خیر دے, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے, لیکن ان کے مقبرے پر یہ طواف کرنا, یہ حج کرنا, بولنا کہ مالداروں کا حج مکہ ہے, مدینہ ہے, غریبوں کا حج اجمیر ہے, جو وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں کے سرکار سے مانگ لے, یہ جنت دلائیں گے, یہ جہنم سے چھڑائیں گے, یہ مشکلیں ٹالیں گے, یہ غلط عقیدہ ہے, یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. تمہیں کون جی بولنے والے؟ اگر ہم نہیں بولیں گے اللہ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے. اگر ہم یہ حق بات نہیں بولیں گے اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. اللہ کی پکڑ سے بچنے کی خاطر حق بولنا ہماری ذمہ داری بنتی, ماننا نہیں ماننا تمہاری ذمہ داری. اگر ہم آپ کے اولیاء کو تذلیل کریں, آپ کے اولیاء کی شان میں گستاخی کریں, تب پوچھنا. ہم کوئی تذلیل نہیں کر رہے, کسی کو برا بھلا نہیں بول رہے, لیکن عوام الناس اللہ کو کرنے کی عبادت اللہ کے بندوں کو کرے گی تو ہم حق ضرور بتائیں گے. یہ غلط ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے اور یہ خرافات ہے, اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. مسجد کو عورتاں کو بلا لے کہو بھی توحید کے بیانہ سن کو شرک سے بچتی, سنت کے بارے میں جان کو بدعات سے بچتی, اسلام کی تعلیم حاصل کر کو گھر کو جنت کا نمونہ بناتی گا تو فتنہ. گھراں کو مسجداں کو عورتاں بلا لے کہنا نہیں فتنہ. عرصہ میں گئے جا, درگاہ پہ گئے جا, بغیر برقعے کے بغیر پردے کے عورتاں مرد بانے ایک ہی جگہ. میری بات کا یقین نہیں تو انٹرنیٹ پر ویڈیو نکال کو دیکھو. یہاں عورتوں کا آنے کا داخلہ الگ, عورتوں کی مسجد الگ, ان کو پردے کے ساتھ آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, دین سیکھتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, بیان سنتی ہیں, اپنے راستے سے با پردہ وہ نکل کر چلی جاتی ہیں. یہاں آئے تو فتنہ, وہاں گئے تو فتنہ نہیں. یہ کیسی پالیسی ہے جو شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دیا ہے. ہم کہتے ہیں وہاں گئے تو فتنہ, وہاں عورتوں کا بال کھلا چھوڑنے کو ناچنا, آنکھ میں جن آیا کہ تو ایسی ویسی حرکتیں, یہ سب غلط ہے. یہ سب غلط ہے. اگر واقعی میں جادو کا اثر ہے, قرآن کی آیتیں سنو, گھر میں بیٹھ کر آپ خود رشتہ دار ان کو دم کرو, انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. ایسی ویسی جگہ بلا لے جانے کی ضرورت نہیں. عورتوں کو بے پردہ لے جا کر کسی عامل بابا کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں. کتنے اچھے عامل ہیں, کتنے غلط عامل ہیں. اچھے عامل صحیح دم کرتے, غلط عامل عورتوں کے عزتوں پر ہاتھا بھی ڈالتے. کتنے ایسے کیس ہیں. یہ سب خرافات ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سب کام درگاہ پہ ہوتا ہے. پاکھنڈی لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے ایسے دھندے بنائے ہیں, اس میں اچھے بھی لوگ ہیں, چورا قسم کے لوگ بھی ہیں. امت کو, اپنی عورتوں کو ایسے چوروں سے بچاؤ, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. وہ جہنم کی آگ کہے گی ایسے آدمیوں کو اللہ میرے حوالے کر دیا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والا, اللہ کے ساتھ پکارنے والا, اللہ کو بھی پکارتا دوسروں کو بھی پکارتا. اللہ ہماری نہیں سنتا بھائی, اللہ بہت اوپر ہے. ہماری یہ نو سنتی سو ان کے پاس جا کر بیان کرتا, اے بابا ہماری مشکلیں دور کروا دو, ہمارے بلائیں ٹلوا دو, ہمارے گناہ بخشوا دو اور ہم کو اولادیں دلا دو. دیو نہیں بولتا, دلا دو. دلا بھی نہیں سکتے, انہوں دے بھی نہیں سکتے. سورہ احقاف آیت نمبر 5 اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آیت میں اللہ کہتا اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسے لوگوں کو پکار رہا ہے جو ان کی آواز قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتے. وہ ان کے بلانے سے مکمل غافل ہے, ان کو معلوم ہی نہیں. جو اندر اللہ کے اولیاء آرام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں اوپر کیا چل رہا کرنے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دوسرا اللہ کے ساتھ دوسرے پکارنے والے مشرکوں کو اللہ میرے حوالے کر دیا. کلمہ گو مشرک, اسے کیا بولتی؟ کلمہ پڑھ کو مشرک کرنے والا, جس کی وضاحت
سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر بھی شرک کے کام کرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھ کو شرک کرنے والے جن کے بارے میں اللہ کی جہنم، اللہ جسے 2 کان دیا، 2 آنکھیں دیا، 1 زبان دیا، وہ بولے گی کہ اے میدان محشر میں کھڑے انسانوں، جناتوں، اے مردوں، عورتوں، تم میں سے وہ لوگ من دعا مع اللہ الہ آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا تھا، وہ میرے پاس آ جائے. اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے. وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور تیسرا تصویر اتارنے والا، مورتیاں چھڑانے والا، مجسمے بنانے والے کو بھی اللہ جہنم کے حوالے کرے گا. عبرتناک حدیث 39 نمبر پیج میں دعوت توحید کے اس کتاب میں یہ باتیں موجود ہیں دلیل کے ساتھ. جامع ترمذی کی یہ حدیث 2570 پر 4 نمبر کی حدیث. اگر یہ کتاب پر یقین نہیں، میری بات پر یقین نہیں، تو انٹرنیٹ سے جامع ترمذی کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، حدیث نمبر 2574 نمبر کی حدیث دیکھیے. اگر ہے تو یہ کام چھوڑیے، نہیں ہے تو آ کر ہم سے پوچھیے. نبی کا فرمان ہے یہ. اور ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ. اگر کوئی آدمی آپ میں سے مر گیا اور اس آدمی کے نماز جنازہ میں 40 لوگ نماز پڑھ لیے، وہ 40 لوگ کیسے رہنا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے، توحید پرست رہنا. کیا کنڈیشن لگائے نبی؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے مشرک نہیں رہنا، خالص ایک اللہ کو پکارنے والے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے، ایک اللہ کے لیے سجدے کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، موحد، توحید پرست رہنا. اگر کوئی 40 توحید پرست کسی مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، اللہ ان 40 لوگوں کی نماز جنازہ کو اس میت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کنڈیشن یہ ہے توحید پرست رہنا، شرک کرنے والے نہیں رہنا. آخری حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک بات کا اختیار دیا. عدی ابن حاتم کہتے ہیں یہ بات، جب ابھی یہ عیسائی تھے. عدی ابن حاتم ایک صحابی رسول ہیں، حاتم کے بیٹے عدی صحابی رسول بعد میں بنے، پہلے یہ عیسائی تھے. یہ نبی کے پاس آتے ہیں اور یہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے. حدیث نمبر 3095 نمبر کی حدیث، 3095، 3090 پر 5 نمبر کی حدیث. یہ کہتے ہیں جب میں نبی کے پاس آیا، میرے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی. سلیب کا تو ایسا پلس مارک جو کرسچنوں کے، عیسائیوں کے گلے میں لٹکتے رہتا، وہ سلیب میرے گلے میں لٹک رہی تھی. جب میں نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے عدی، آپ اپنے گلے سے اس سلیب کو نکال کر پھینکیے، فوراً اسے نکال دیجئے. پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اس آیت میں اللہ کہتا ہے ان یہود و نصرانیوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیے. اے عدی، اپنے گردن سے، اپنے گلے سے وہ سلیب نکال کر پھینکو. سچ کہا اللہ نے قرآن میں کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. حضرت عدی کہنے لگے
بھلے ہم عیسائی ہیں لیکن ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا. اللہ قرآن میں کیسا بول رہا کہ ہم نے اپنے علماء کو رب بنایا. تب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عدی کیا تمہارے علماء جسے حلال بولتے ہیں تم حلال سمجھتے ہو, جسے حرام بولتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہو, یہ کرتے نہیں کرتے؟ تم یہ نہیں دیکھتے اللہ تورات میں کیا فرما رہا, اللہ انجیل میں کیا فرما رہا, اللہ زبور میں کیا فرما رہا, اللہ قرآن میں کیا فرما رہا, اللہ حدیث میں کیا فرما رہا؟ تم دلیلیں نہیں دیکھتے, بس اپنے علماء کو سنتے ہو. کوسا جائز بولتے ہیں کہ وہ جائز, کوسا ناجائز بولتے ہیں کہ وہ ناجائز, کوسا توحید بولتے ہیں کہ وہ توحید, کوسا شرک بولتے ہیں کہ وہ شرک, کوسا حلال بولتے ہیں کہ حلال, کوسا حرام بولتے ہیں کہ حرام, کوسا اسلام بولتے ہیں کہ اسلام, کوسا غیر اسلام بولتے ہیں کہ غیر اسلام. یہ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے علماء سے جو فتوے سنتے تھے, یہ حلال کا تو حلال, وہ حرام کا تو حرام, اللہ کیا بول رہا وہ نہیں دیکھتے. ہمارے علماء بولے سوچ صحیح. اسے بولتی اللہ کے علاوہ علماء کو رب بنانا, اسے بولتی اللہ کے علاوہ علماء کو رب بنانا. اللہ کسے حلال بول رہا وہ نہیں دیکھ رہے تمہیں, تمہارا عالم کسے حلال بول رہا وہ, جبکہ تمہارے علماء, تمہارے مفتیاں, تمہارے مرشدہ, تمہارے بزرگاں ہو سکتا اللہ کے حلال کو حرام بول رہے رہنگا, اللہ کے حرام کو حلال بول رہے رہنگا. اللہ کی قرآن کو نہ دیکھتے ہوئے, نبی کے حدیث کو نہ دیکھتے ہوئے ہمارے علماء بولے سوچ حرف آخر, ہمارے علماء بولے سوچ فائنل, ہمارے عالماں بولے سو, ہمارے بزرگاں بولے سوچ کریکٹ. اسے بولتی ہیں اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں کو, اپنے مرشدوں کو, اپنے مفتیوں کو, اپنے علماء کو رب بنانا. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ان کے سامنے بیان فرمائی. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ جان لو کہ اپنے علماء کو وہ مقام نہ دو جو اللہ کے لیے مقام ہے. اللہ جسے حلال کہا قیامت کی صبح تک وہ حلال, اللہ جسے حرام کر دیا قیامت کی صبح تک حرام. اللہ کی حلال کو دنیا کا کوئی مائی کا لال حرام نہیں بنا سکتا, اللہ نے جسے حرام کر دیا دنیا کا کوئی مائی کا لال اسے حلال نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے کہنے پر آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا بولے, شہد میں اپنے اوپر حرام کر لے تو نہیں بولے, شہد نہیں کھاتا بولے. اللہ فوراً آیت نازل کریا یا ایھا النبی, اے میرے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ ہوتے کون ہیں؟ انداز دیکھیے اللہ کا, اپنے محبوب, اپنے پیارے پیغمبر کو کتنی بڑی بات سے تنبیہ کر رہا اللہ, جھنجھوڑ رہا اللہ. اے میرے نبی آپ ہوتے کون ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اپنے اوپر حرام کرنے والے, آپ ہوتے کون ہیں؟ فوراً توبہ کر لی اللہ کے نبی, بولے نہیں اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں شہد کھاؤں گا, میں اس چیز کو اپنے لیے جاری رکھوں گا, صرف اپنے لیے نہیں کھاؤں گا بولے. اللہ آیت نازل کر دیا. آج ہمیں ہمارے مفتیاں, ہمارے بزرگاں, ہمارے علماء, یہ صحیح کا تو وہ صحیح, یہ غلط کا تو وہ غلط. یہ 11ویں کرنا شرک نہیں ہے, سنت ہے, ثواب کا کام ہے, نہ محبوب سبحانی کی نظر و نیاز ہے. اور ہم کوئی بسم اللہ شیخ عبد القادر جیلانی بول کو نہیں کاٹتے, بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی کاٹتی. جیسے عقیقے میں بسم اللہ اللہ اکبر ان فلان ابن فلاں بچے کے طرف سے یہ عقیقہ بسم اللہ اللہ اکبر کو جیسا کاٹتی, سیم ویسا یہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے ذبح, لیکن یہ عبد القادر جیلانی کی طرف سے. بس اتنا اچھا میں بولتے ہیں جیسا عقیقہ ویسا 11ویں. شرک کیسا ہوتا, کفر کیسا ہوتا, غلط کیسا ہوتا, بدعت کیسا ہوتا. عقیقہ کرنے کی دلیل حدیث میں موجود ہے, نبی کر کو بتائی اسی لیے ہمیں کرتے. 11ویں کرنے کی دلیل حدیث میں نہیں ہے. قرآن سورہ بقرہ میں, سورہ مائدہ میں, سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت میں, سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ نے حرام کر دیا مردار کو, بہتے خون کو, خنزیر کے گوشت کو اور
वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, एक जगह कहा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, उस जानवर को भी जो अल्लाह के अलावा दूसरों को खुश करने के लिए काटा जाता, दूसरों की नजरों नियाज़ों के लिए काटा जाता, वो भी अल्लाह हराम कर दिया। इस आयत में है दलील कि किसी पीर को, किसी बुजुर्ग को, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं काट सकते। हमारे नबी को खुश करने के लिए भी कोई जानवर ज़बा नहीं कर सकते। अल्लाह के नाम से ज़बा करो, लेकिन ये हमारे नबियाँ खुश होना, ये रसूलां खुश होना, ये ऐसा नहीं है दलील, किसी हदीस में नहीं, किसी आयत में नहीं। हमारी बातें कड़वे लगती, इन्हों ऐसा चरे बोलती सो, जो हक है बोलना पड़ता, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हक बोलना पड़ता, बोलते रहेंगे, खबर में जाने तक बोलते रहेंगे। मानो न मानो आपकी बात है, बोलना हमारी काम है। अल्लाह ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया है, उम्मत को हक की तरफ बुलाइए, बिदअत से रोकिए, तौहीद की तरफ बुलाइए, शिर्क से रोकिए, हमारी जिम्मेदारी है बोलना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो हदीस मैंने आपके सामने जामे तिर्मिज़ी की अदी इब्न हातिम की पेश किया, उसके बाद वो मुसलमान हो गए, कलमा पढ़कर, ईसाई थे, मुसलमान हो गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और एक हदीस आपके सामने मुझे पेश करना है। वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर नबी के लिए एक इख्तियार अल्लाह ताला दिया, हर नबी के लिए एक इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला दिया कि ऐ मेरे नबी, आपके लिए इस बात का इख्तियार है कि आप दुनिया में अपने हक़ की आप दुआएं कर सकते हैं, आप अपने हक़ की दुआएं कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया के लिए इख्तियार की दुआ दिया था, वह सारे अंबिया अपने अपने इख्तियार की दुआ कर लिए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैंने अपने हक़ की दुआ को क़यामत के लिए बाकी रख लिया, कि बेशक क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहेगा कि ऐ मेरे नबी, आप कहिए आपको क्या चाहिए, तो उस वक्त अपनी उम्मत के सिफारिश के लिए मैं दुनिया के हक़ की दुआ मेरी उम्मत की सिफारिश के लिए क़यामत के दिन बाकी रख दिया। मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कहूँगा, अल्लाह, हर नबी अपने हक़ की दुआएं दुनिया में मांग लिए, मेरे हक़ की दुआ मैं क़यामत के दिन इसी दिन के लिए उठा के रखा था, आज मेरी उम्मत परेशान मेरे सामने खड़ी है। अल्लाह, मेरी उम्मत परेशान है, ऐ अल्लाह, इनके हक़ में मैं सिफारिश करना चाहता हूँ, मैं आज के दिन वो दुआ तुझसे मांगना चाहता हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी उम्मत के हक़ में मुझे सिफारिश करने का मौका दे दे। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा और सबसे पहले क़यामत के दिन मुझे शिफाअत करने का, सिफारिश करने का मौका इनायत करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के हर उस आदमी के लिए होगी जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करता। ये पॉइंट मेन है इस हदीस के अंदर, और वह हदीस इस किताब के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के हर उस आदमी के लिए अल्लाह मेरी सिफारिश हलाल कर देगा जो तौहीद परस्त होगा, लेकिन मेरी सिफारिश उस आदमी के लिए हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह नहीं देगा जो अल्लाह के अलावा किसी और के साथ शरीक करता है, शिरक करता है। शिरक करने वाले को अल्लाह मेरी सिफारिश से महरूम कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये दावत तौहीद के कुछ मुफीद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। आप भी अपने नाम से, अपने मरहूम वालिदैन के नाम से ये किताब छपाइए। अगर आपके माहौल में तेलुगु जानने वाले हैं, तेलुगु की किताब छपाइए। उर्दू जानने वाले हैं, तेलुगु के साथ उर्दू भी मिलेगा। और कॉलेज पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, रोमन इंग्लिश में, हुरूफ अंग्रेज़ी के, लेकिन मवाद पूरा मैटर पूरा उर्दू का, रोमन इंग्लिश में है। अगर आपको कन्नड़ ज़बान में चाहिए तो कन्नड़ा में किताबें मिलेंगी। नहीं भैया, आपको सिर्फ 100 किताबें चाहिए, अगर आप हैदराबाद आ सकते हैं लेने तो सिर्फ 3000 देकर आप 100 किताबें लाइए, और सिर्फ बांटिए मत, बांटेंगे तो ले जाकर घर में रख लेंगे लोग। आप इसमें क्या है पढ़कर समझाइए। आपके समझाने से एक आदमी भी सुधर गया,
جیسا کہ نبی نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا تھا، اے علی لو رجل واحد منکم لہدانا منکم، اگر ایک آدمی بھی آپ سے راہ راست پر آ گیا، ہدایت پا لیا، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیر من حمر النعم، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات بن جائے گی، یعنی آپ کی آخرت کا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم اسی نیت سے یہ کتابیں چھپائیں اور لوگوں کو فری میں بانٹیں۔ آپ کے پھیلانے سے، پہنچانے سے ایک آدمی بھی سدھر گیا تو ماشاءاللہ آپ تصور بھی نہیں کرتے، وہ ایک آدمی آج توحید پرست بنا، انہیں شادی کرتا، اس کے 4 بچے ہوتے، اس کے اور 40 بچے ہوتے، وہ 40 کے 400، قیامت تک ایک خاندان کا سلسلہ کھڑا ہو جاتا توحید پرستوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس نیکی کے توحید کے مشن کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے دعوتی کام میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔